السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ چیپٹر نمبر 9 آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہیں ایک بار پھر۔ اس میں آج ہم جو اہم پیراگراف ہیں ان کی وضاحت اور مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے لکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہم پیراگراف ہیں ان کی ہم آپ کے سامنے جو ہے وضاحت کریں گے، تاکہ آپ کو اس سبق کے اندر جو استعمال ہونے والے اہم پیراگراف اور مشکل جو سوالات اور جوابات ان کے اور الفاظ جو ہیں ان کی اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ ہمارے آج کے اس جو پیراگراف جہاں پر جو شروع ہوتا ہے چیپٹر کے اندر، وہ پہلا خط مکتوبات غالب کا، جس میں سے پہلا جو پیراگراف ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، جس کو سید صاحب یہاں سے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ نہ تم مجرم نہ میں گناہ گار، تم مجبور میں ناچار، یہاں سے یہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلا پیراگراف یہ ہمارے آج کے اس سیاق و سباق میں یہ جو پہلا پیراگراف ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ نہ تم مجرم نہ میں گناہ گار، اور یہاں سے یہ شروع ہو کے دوپہر کو میں جواب لکھتا ہوں، یہاں تک یہ پیراگراف ہے امپورٹنٹ۔ اس میں سب سے پہلے ہم جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی میں آپ کے سامنے سے پھر لکھ دیتا ہوں۔ اس وقت پہلا اس میں جو لفظ ہے وہ ہے ناچار، جس کا مطلب ہے بے بس، مجبور ہم اس کو کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ اس میں ہے سرگزشت، جس کا مطلب ہے کہانی یا آپ بیتی۔ تیسرا لفظ آج کے اس پیراگراف کے اندر ہے بامیاد، جس کا مطلب ہے مدت کے ساتھ۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے تقصیر، جس کا مطلب ہے غلطی۔ پانچواں لفظ ہمارے اس سبق کے اندر ہے رہائی، جس کا مطلب ہے آزادی۔ اور چھٹا لفظ ہمارے آج کے اس پیراگراف کے اندر ہے ہنوز، جس کا مطلب ہے ابھی تک۔ ساتواں لفظ ہمارے پاس ہے مجرد استماع یا مجرد استماع اس کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے غور سے سننا۔ آج کا پیراگراف میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے اس کی ریڈنگ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے سامنے جو ہے وضاحت کروں گا اس کے، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ پیراگراف کا آغاز یہاں سے ہے کہ نہ تم مجرم نہ میں گناہ گار، تم مجبور میں ناچار، لو اب کہانی سنو میری سرگزشت میری زبانی سنو۔ نواب مصطفیٰ خان بامیاد 7 برس کے قید ہو گئے تھے، سو ان کی تقصیر معاف ہوئی اور ان کو رہائی ملی۔ صرف رہائی کا حکم آیا ہے، جہانگیر آباد کی ذمہ داری اور دلی کی املاک اور پینشن کے باب میں ہنوز کچھ حکم نہیں ہوا۔ ناچار وہ رہا ہو کر میرٹھ ہی میں ایک دوست کے مکان میں ٹھہرتے ہیں۔ یہ مجرد استماع اس خبر کے ڈاک میں بیٹھ کر میرٹھ گیا، ان کو دیکھا، 4 دن وہاں رہا، پھر ڈاک میں اپنے گھر آیا۔ تاریخ آنے جانے کی یاد نہیں، مگر ہفتہ کو گیا، منگل کو آیا۔ آج بدھ 2 فروری ہے، مطلب 2 فروری جو ہے اس کا ڈیٹ ہے۔ مجھ کو آئے ہوئے 9واں دن ہے، انتظار میں تھا کہ تمہارا خط آئے تو اس کا جواب لکھا جائے۔ آج صبح کو تمہارا خط آیا، دوپہر کو میں جواب لکھتا ہوں۔ اس میں جو مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں وہ میر مہدی حسین مجروح کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ابتدائیہ کے اندر یہ خط کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں بہت عرصے سے تمہارا منتظر تھا کہ تمہارا خط آئے تو اس کا جواب لکھوں، اور آج صبح کو تمہارا خط آیا ہے جس کا جواب میں نے دوپہر کو بھی لکھ رہا ہوں۔ ساتھ میں انہوں نے دلی کے حوالے سے یہ تذکرہ کیا کہ ہمارے آج کے اس جو سبق ہے اس کے اندر جو تذکرہ کیا ہے، جہاں پہ نام ہے نواب مصطفیٰ خان کا، تو نواب مصطفیٰ خان کا یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کہ ان کو 7 سال کی قید ہوئی تھی، لیکن ان کو اس سے جو ہے وہ رہائی مل گئی ہے، ان کی غلطی کو جو ہے وہ معاف کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر ابھی تک ان کے جو کچھ کام پینڈنگ ہیں کہ ان کو جہانگیر آباد کی جو ذمہ داری ہے
زمینداری جو ہے جس میں جگہ ان کا ہے، ایک جو معاملہ بھی چل رہا ہے عدالت کے اندر، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو دوسری جائیداد ہے دلی کی، اور ساتھ میں اس کے جو پینشن ہے جس کو ضبط کر لیا گیا تھا، اس کے حوالے سے ابھی تک فیصلہ باقی ہے۔ سو میں اس لحاظ سے میرٹھ میں ہی جو نواب مصطفیٰ خان صاحب چونکہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے دوست کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، میں ان سے ایک ڈاک گاڑی کے ذریعے ملنے گیا تھا اور اسی کے ذریعے سے واپس آیا ہوں، اور آج مجھے یہاں پر آئے ہوئے 9واں دن ہو گیا ہے۔ تو آج آپ کا جو ہے وہ خط مجھے موصول ہوا ہے، جس کا جواب ابھی دوپہر کو آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھ رہا ہوں۔ سو اس میں مرزا اسد اللہ خان غالب بنیادی طور پر جو ہے وہ دلی کی اوورآل صورتحال اس کا تذکرہ بتاتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں تمہاری نہ تو کوئی غلطی ہے اور نہ ہی میرا کوئی قصور ہے۔ سو اس وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن خطوط کے ذریعے سے جو سلسلہ جاری ہے ہم اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اور ان خطوط کے ذریعے سے ہی ہم ارد گرد کی جغرافیائی صورتحال اور دوست احباب کے حوالے سے جو تذکرہ ہے وہ ہمارا چلتا رہتا ہے۔ سو اس کی سلیس کے اندر صرف اور صرف اس حوالے سے ایک تو نواب مصطفیٰ خان صاحب کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا، ان کے کیس کے حوالے سے اور ان کے معاملات کے حوالے سے، ساتھ میں اپنا میرٹھ جو ہے ان کی روانگی اور پھر وہاں سے واپس آنے کا تذکرہ کیا گیا، اور تیسرا ان کے جواب کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا کہ جو جواب میں آپ کو اگر آج دے رہا ہوں، اور میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس حوالے سے منتظر تھا، اور چوتھا ایک سرسری سا دلی کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ سو یہ ہمارا جو پیراگراف ہے اس کی سلیس آپ کے سامنے میں نے یہاں پر بیان کی ہے۔ سو اس کے بعد ہمارا جو اگلا جو پیراگراف ہے وہ ہے جو اگلا جو خط ہے مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام، اس کا جو لاسٹ پیراگراف ہے وہ اس کا ایک امپورٹنٹ جو ہے اس کے اندر سے یہ سلیس کے حوالے سے شامل کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ جو ہمارا یہ جو پیراگراف ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ میر بادشاہ میرے پاس آئے تھے، یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جو اس کا اینڈ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لیٹے لیٹے مسودات دیکھتا ہوں۔ اس میں مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر ابھی لکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے اس کی جو وضاحت ہے وہ میں کروں گا۔ پہلا ہمارے اس جو پیراگراف ہے اس کے اندر جو لفظ ہے وہ ہے خیر و عافیت۔ جس کا مطلب ہے خیر خیریت۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس وہ یہاں پر ہے جی معالج، جس کا مطلب ہے علاج کرنے والا یا ڈاکٹر۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے فسد، جس کا مطلب ہے رگ سے خون نکالنا۔ چوتھا جو ہمارے پاس ہے لفظ ہے وہ ہے جونکیں، جس کا لفظی جو مطلب ہے وہ ہے انسان دوست۔ اشیاء کہہ لیں یا کچھ چیز ایک زندہ کہہ لیں جو کہ جو نکالتی ہے، خون نکالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اکثر اوقات۔ مسحل ہمارے پاس ایک لفظ ہے جی، دست یا اسہال کی دوا، اور اس کے بعد جس کا مطلب لفظ ہے تکلف، جس کا مطلب ہے تکلیف۔ سو ہمارے آج کے یہ جو الفاظ ہیں اور اس کے سامنے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کے معنی کو آپ کے سامنے لکھا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیراگراف جہاں سے پڑھتا ہوں اور اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گا۔ پیراگراف ہمارا جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میر بادشاہ میرے پاس آئے تھے، تمہاری خیر و عافیت ان سے معلوم ہوئی تھی۔ میر قاسم علی صاحب مجھ سے نہیں ملے، پرسوں سے نواب مصطفیٰ خان صاحب یہاں آئے ہوئے تھے، ایک ملاقات ان سے ہوئی ہے، ابھی یہیں رہیں گے، بیمار ہیں۔ احسن اللہ خان معالج ہیں،
फसद हो चुकी है, जोंके लग चुकी हैं, अब मसहल की फिक्र है, सो इसके सब तरह की खैर आफियत है। मैं नातवा बहुत हो गया हूँ, गोया साहिब फराश हूँ, कोई शख्स जो नया तकल्लुफ़ की मुलाकात का आ जाए तो उठ बैठता हूँ वरना पड़ा रहता हूँ, लेटे लेटे ख़त लिखता हूँ और लेटे लेटे मुसव्वदात देखता हूँ। अल्लाह अल्लाह। सो ये जो आज का हमारा पैराग्राफ है, इसके अंदर 3 से 4 शख्सियात का मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब जो है अपने इस ख़त के अंदर तज़किरा करते हैं, और तज़किरा करते हुए मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता को ओवरऑल जो सूरत हाल है उसके हवाले से बताते हैं, और ये भी बताते हैं ख़ास तौर पर उनमें से कि मीर बादशाह मेरे पास आए थे तो उनके ज़रिए से तुम्हारी खैर आफियत जो है मुझे वहाँ से पता चली, लेकिन मीर कासिम अली साहब से मेरी जो है वो अभी तक मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद तीसरी शख्सियत जिसका तज़किरा करते हैं वो ये है कि नवाब मुस्तफ़ा खान साहब जो है उनके हवाले से बताते हैं कि वो यहाँ पर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उनसे मेरी एक मुलाकात हुई है, और ये भी उन्हीं की ज़ुबानी जो है वो पता चला है कि वो यहाँ पर अभी रहेंगे और कुछ अरसा वो बीमार हैं, लेकिन एहसानुल्लाह खान साहब उनके जो है वो डॉक्टर हैं, जो कि उनको जो फासद जो खून है वो उनके वजूद से जो है वो निकालने के हवाले से जो है वो जोंके उनको लगा चुके हैं, और इसके साथ साथ उनकी रग से भी खून निकाला जा चुका है। और जो तीसरी बात अब ये कि दोस्तों इस हाल का एक मरहला जो अभी रहता है जिसके ज़रिए से उनके वजूद से जो गलीज़ किस्म का जो खून है, ये फासद मादे हैं, वो उनके वजूद से निकाले जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक उनकी तबीयत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक है, लेकिन मैं कुछ जो है वो कमज़ोर हो गया हूँ। इस वजह से जितनी भी हमारे पास मुसव्वदात आते हैं या आर्जी तहरीरें आती हैं, ये पब्लिश होने के लिए कोई भी मैटर आता है, सो उसको मैं लेटे लेटे ही उसकी जो है वो तस्हीह करता हूँ और लेटे लेटे ही खतूत का जो है उसका जवाब दिया करता हूँ। हाँ, अगर कोई शख्स मुझसे मिलने के लिए आ जाए सो उसकी इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम के लिहाज से मैं उठ बैठता हूँ, और वरना जो है वो ज़्यादातर मेरा जो वक्त है वो लेटे ही गुजर जाता है उस हवाले से। सो ये जो हमारा आज का ये जो पैराग्राफ है, इसके अंदर मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, हरगोपाल तफ्ता जो एक बहुत बड़ी शख्सियत और उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका भी तज़किरा करते हैं, और ओवरऑल जो है वो यहाँ पर बताते हैं नवाब मुस्तफ़ा खान साहब का, एहसानुल्लाह खान साहब जो कि उनके डॉक्टर होते हैं, और इसके साथ साथ मीर हसन साहब का भी तज़किरा करते हैं, मीर कासिम अली का भी तज़किरा करते हैं। सो ओवरऑल ये सूरत हाल यहाँ पर जो है इस हवाले से बताई गई है मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की। हमारा आज का ये जो लेक्चर है यहाँ पर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। मिलते हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ और एक नए लेक्चर के साथ। शुक्रिया।